میں اسی معاملے پر میں ڈاکٹر جمیل سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. جمیل صاحب, آپ کیا اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں ایران may have been the aggressor, جو اس وقت اسلام آباد MOU کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں maybe they should have continued to talk instead of initiate the fight? Let me touch upon two different dimensions of this aspect. First of all, the MOU, which was the main driving document, جس کی وجہ سے یہ ساری امید بڑھی اور جس کی وجہ سے یہ امید ہوئی کہ ڈیل تک بات پہنچ جائے گی اور 60 days میں کہیں نہ کہیں اٹھ کروٹ بیٹھنا شروع کر دے گا. لیکن اس کا جو 12واں پوائنٹ ہے جو ابھی ذکر بھی کیا جنرل اعجاز نے, تو ایئر وائس مارشل اعجاز نے, کہ وہ 12واں اس میں دیا ہوا ہے MOU میں کہ اس میں ایک میکینزم بنایا ہوا تھا جس میں مانیٹرنگ کا ایک سسٹم بنایا تھا کہ 12ویں نمبر پوائنٹ میں وہ نہیں بن سکا تھا. اور ساتھ ساتھ جب قطر اور ساتھ میں قطر کے ساتھ پاکستان نے جب برجن اسٹون میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس میں 3 پوائنٹس بڑے کلیدی ہیں, باقی بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک گروپ بنایا جائے گا, لائن آف کمیونیکیشن دونوں پارٹی کے درمیان اسٹیبلش کی جائے گی, اور پھر ڈی کنفلکشن کا ایک سیل بنایا جائے گا. تینوں چیزیں ابھی بننی تھیں چند روز میں, لیکن اسپوائلرز کے پیچھے ایک تھا جو کہ جیڈی وینس کہہ چکے کہ وہ اسپوائلر کون ہے, وہ تو موقع کی تلاش میں تھا, اور یہاں سے دوسرا اس کا زاویہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر تھا, نہ کہ ایران. نہیں, دیکھیں اس کا میں نے کہا نا 2 زاویے ہیں 3, اس کو ذرا ڈسکرائب کر دوں گا تو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی اگلے چند سیکنڈ میں. تو وہ اسرائیل تو اسپوائلر تھا, اس نے اس لوپ ہول کو جو میں نے 12 نمبر پوائنٹ آپ کو بتایا MOU کا, اور ساتھ میں جو کنفلکشن کی میں نے بات کی اور لائن آف کمیونیکیشن کی جو اعجاز صاحب نے بات کی, اور میں نے یہ ابھی تک یہ فریم ورک پورا ان پلیس نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں ایران کو ایگریسر کہنا, جب آپ 5 نمبر پوائنٹ میں MOU میں دیا ہوا ہے کہ ایران ان 30 دن میں مینج کرے گا, 60 دن میں وہ ایک میکینزم بنائے گا ایڈمنسٹریشن کا, لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس 30 دن میں صرف ناردرن کوریڈور ڈور سے گزریں گے. وہ ایران کو کیونکہ بنایا ہوا تھا اس معاملے میں 5ویں پوائنٹ پہ ایگری کیا ہوا تھا. کہنے کا مقصد ہے اس میں ایک ابہام بھی تھا. ایران چلے, ان کے پاس 2 آئے تھے, قطر سے بھی آیا تھا ڈیلیگیشن, سعودی عرب سے, ان کو نرم گوش رکھنا چاہیے تھا. ایران نے کہہ دیا کہ ہمارے سسٹم میں تھوڑی سی ایرر بھی ہو سکتا ہے اس میں, یا تھا تو وہ مان لیا. لیکن یہ کون سی بات ہوئی, اور دنیا کے کس قانون کے تحت؟ میں نے سارے قانون کوشش کیے کہ ایک نظر مار لوں جو میرے پہلے تجربے میں تھے, اور اب کہ بھئی کس قانون کے تحت امریکہ جو کہ فریق ہی نہیں ہے, 3 جہاز وہ امریکہ کے تھے نہیں, ایک سعودی عرب کا تھا, ایک قطر کا تھا, ایک سنگاپور کا تھا, اور جو انٹرنیشنل قانون ہے انٹرنیشنل لاز آف سی, اس کے تحت جس کنٹری کا جھنڈا اڑا رہا ہے جو جہاز, اس کنٹری کو حق ہے کہ وہ ایکشن لے, اور اس ایکشن کا بھی طریقہ کار دیا ہوا ہے. وہ 3 کنٹری تو علیحدہ ہو گئے, اور امریکہ نے آرٹیکل 2 کی یونائٹڈ نیشن چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بمبارڈمنٹ شروع کر دی. اور چلے اگر بمبارڈمنٹ شروع بھی کی تو طریقہ کار انٹرنیشنل قانون میں یہ دیا ہے کہ اگر کوئی اگریسر ہے, بقول آپ کہہ رہی ہیں اگریسر, تو اگر کوئی اگریسر ہے تو اس اگریسر کا اپروپریٹ پروپورشنیٹ جواب دیا جاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں بمبارڈمنٹ شروع کر دیں چاروں طرف سے اور کئی شہروں میں ایک ساتھ اس کے لیے. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے, اگر اس کو ترازو میں تولا جائے تو ایران کا اس میں قصور اور لغزش, جبکہ ایک بہت بڑا قصور امریکہ کا جیسے پہلے تھا اور جیسے وہ کرتا آیا ہے. تو یہ 3 چیزیں تھی. اب اگر آپ چاہیں گے تو اس کو آگے چل کے اس کا جیو پولیٹیکل منظرنامہ اور آگے چل کے یہ ایسکالیٹ اور ری ایسکالیٹ کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے, تو اس پہ آپ چاہیں گے تو ہم اس پہ مزید ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. جمیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ پاکستان بات چیت بھی کر رہا ہے تمام فریقین سے, لیکن اس طریقے سے اوپنلی نہیں جو ہم نے 1-2 مہینے پہلے دیکھے تھے اسلام آباد MOU سے قبل. تو کیا اسلام آباد نے تھوڑا سا بیک سیٹ لے لی ہے, ان دونوں فریقین کو آپس میں تھوڑا سا لڑنے دے رہے ہیں, بیہائنڈ دی سینز کیا چل رہا ہے؟ نہیں, پہلے بھی بیک چینل ڈپلومیسی کے بعد یہ جو MOU آپ نے دیکھا وہ 1 یا 2 مہینے اور 4 کی بات ہی تھی. اس میں کافی ٹائم 107 دن لگے تھے. پاکستان اس میں مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پاکستان اس معاملے میں کوششیں کرتا رہا ایز اے میڈیٹر, اور دونوں سائڈ کو وہ
काविशें और कोशिशें कबूल थी, यानी अमेरिका को भी और ईरान को भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी पहले रखी और उसके बाद फिर उसको सामने मंजर आम पर पॉइंट्स लाना शुरू किए जब कंसोलिडेट हो गए। तो उस लिहाज से अब रहा सवाल के प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी क्या है। जो जमीनी हकायक है उसका जरा अयादा कर लेते हैं। जो दुनिया के जमीनी हकायक है कि दुनिया इस बात की मुतामिल नहीं हो सकती। दुनिया ने इस अजियत और इस तकलीफ को, माशी अजियत, माशी तकलीफ को देख लिया कि कितनी है, और उसकी चीदा चीदा पॉइंट्स जो है वो ये है कि जाहिर है हम सारों को पता है कि दुनिया का यहाँ से 1/5 ऑफ द ऑयल इट पासेस थ्रू दैट, अबाउट 20% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स एनर्जी इट पासेस थ्रू दिस साइड। इसी तरीके से फर्टिलाइजर, इसी तरीके से हीलियम, इसी तरीके से सल्फर, इसी तरीके से बाकी, तो उन तमाम की अभी डिसरप्शन जो सप्लाई हुई है, उस सप्लाई डिसरप्शन से भी रिकवरी नहीं हुई है और इन्फ्लेशन आ गया है। तो लिहाजा अगर दोबारा ये लंबा मामला चला गया तो बाकी तो चले ममालिक तो इस तकलीफ में होंगे। दुनिया, अमेरिका में खुद जो प्रॉब्लम और बॉटम्स ऑफ प्रेशर है, जो वहां के ग्रास रूट लेवल का प्रेशर है, आपने देख लिया कि किस तरह जेडी वैंस फट पड़े उस बात पर। तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए और फिर ये भी देखा जाए कि ईरान ने जिस तरीके से हरमुज को फोर्टिफाई किया हुआ है, किलाबंदी की हुई है, पहाड़, एक तरफ पहाड़ है, क्लिप्स हैं और उसके नीचे समुंदर है, समुद्र से जुड़े हुए पहाड़ हैं, तकरीबन 100 मील के करीब हैं, जिसमें के जो शहर जो उसको ओवरलुक करते हैं। आप जो बम्बार्डमेंट देख रहे हैं पिछले 7 रोज से बंदर अब्बास पे, किस्म पे और उसके अलावा मनाब, जस्क, ये तमाम के तमाम वांटेज पॉइंट है जो कि हरमुज को प्रोटेक्शन में मदद। तो ये तमाम पहाड़ों में 20 साल उन्होंने लगाए हैं ईरान ने और IRGC ने कि उसमें अपनी फोर्टिफाइड की है। ये एजाज साहब इसमें ज्यादा रोशनी डालेंगे कि वो अगर ले सकते, अमेरिका काबू कर सकता इसको तो पिछली दफा भी कर लेता अगर इस हरमुज को, तो अब भी अगर पिछली दफा इतनी मिलिट्री माइट से नहीं कर सका तो इस दफा कोई डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं हो सकता। वो इस दफा तो ज्यादा इस्तकामत है ईरानी कौम में, इस दफा ज्यादा रिजॉल्व है ईरानी कौम। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं माजरत जमील साहब के जैसे डीसैलिनेशन प्लांट पे भी अटैक हुआ, 10,000 लोग पानी के बगैर, ईरान ने ये भी कहा है। तो अमेरिका आपको लगता है कि उससे ज्यादा हद से जा सकता है ईरान को लाइन पर रखने के लिए? नहीं, तो ईरान ने तो उसका जवाब दे दिया ना। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया ईरान ने। इधर से ये हुआ, पावर प्लांट को भी कुवैत में उड़ा दिया ईरान ने। ईरान कह चुका है कि अगर हमारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ नुकसान पहुंचाएंगे तो इलाके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो दुनिया का क्या बनेगा। सारी एनर्जी तो यही है ना, एनर्जी की जितनी भी यहाँ फैसिलिटीज हैं सारों को ईरान ने पिछली दफा भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में, 2 टोक अल्फाज में कहा था। इस मरतबा भी 2 टोक अगर दीवार से लगाएंगे ईरान को, ईरान का जवाब क्या है। लेकिन हमारे लिए एक मखमसा है, पाकिस्तान के लिए। अभी आप जिक्र कर रही थी डिफेंस पैक्ट का सऊदी अरब के साथ, हमारे तमाम खलीजी ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अफराद वहां हैं, उधर से हमें ज़र मुबादला आता है। हमारे लिए बड़े मखमसे की बात है कि ईरान अगर डिसैलिनेशन प्लांट, पावर प्लांट, एनर्जी प्लांट उड़ाता है तो वहां से कोई तकरीबन 35 लाख पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो ये पहला नुकसान, बाकी चीजों के अलावा नुकसान जो है। लेकिन चले इसी बात की बात कर लेते हैं कि दुनिया क्या इस एनर्जी के डेप्रीवेशन से, जो कि सारे मिला के अगर बाबुल मंदाब से जो गुजरता है वो और तमाम इस इलाके की 30% एनर्जी बन जाती है तकरीबन, तो वो दुनिया इसकी मुतामिल हो सकती है। जवाब है नहीं। इसीलिए उम्मीद ज्यादा है कि दोबारा टेबल टॉक पे आएंगे और ज्यादा अरसे नहीं लगाएंगे। यानी कि आप दोनों इत्तेफाक ही कर रहे हैं कि ये बहुत देर नहीं चल सकता, मजीद एस्केलेशन हो सकती है, बट लाइकली है कि दोबारा मेज पे आ जाएंगे। लेकिन तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी जमील साहब कि पाकिस्तान ये कैसे अपने जो तमाम किरदार है निगोशिएट कैसे करेगा। एक तरफ सऊदी अरेबिया का डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनर, दीगर अगर खलीजी ममालिक भी दिलचस्पी रखते हैं उनके साथ भी, इसके साथ साथ ईरान के साथ जो हमारी बातचीत है, मीडिएशन की कोशिशें, और फिर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। अभी हमने देखा कि अभी खबर भी आई है कि हमने मजीद एक और फर्म भी, लॉबिंग फर्म भी हायर की है ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमें हासिल हों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से। तो योर टेक सर।
جو ڈیفینیٹلی آپ نے پوچھا کہ نیگوسیشن کیسے کرے گا. نیگوسیشن ایک نیچرل کورس ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ ایران کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی اور پاکستان سے بہتر چوائس ہے, نہ امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ پاکستان سے بہتر چوائس ہے. تو پاکستان ایک بالکل نیچرل قسم کی چوائس بنتا ہے اس معاملے میں, اور ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں اس سے چند منٹ پہلے کہ یہ دنیا کی مجبوری ہے کہ اس چیز کو مزید آگ کو نہ بھڑکنے دے, کیونکہ دنیا پھر اس شعلوں میں آ جائے گی, معاشی شعلوں میں آ جائے گی. ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں. اب رہا سوال کہ پاکستان کے لیے یہ جو ایک ڈائلما ہے, خاص طور پر جو ہمارے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے جو باتیں منظر عام پہ آئی ہیں, جس کو نہ پاکستانی حکومت نے ڈینائی کیا ہے نہ سعودی عرب نے, کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرے ملک پر سمجھا جائے گا, اور دوسرے ملک پر ہوگا تو پہلے ملک پر سمجھا جائے گا, جس کا مطلب صاف ظاہر ہے نیٹو کی طرح آرٹیکل 5 کی طرح کوئی بیچ میں اس میں آرٹیکل موجود ہے جس کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے. اور اسی لیے کویت بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے اور قطر بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ یہ معاہدے کر لے. اور یہ بات ادھر سے شروع ہوئی جب مارکہ حق سے پاکستان نے اپنے قوت بازو کا لوہا منوایا اور اپنا سکہ منوایا, اس کے بعد سے یہ خلیجی ممالک بھی اس میں زیادہ. تو اب رہا سوال کہ پاکستان یس نیگوسیشن کے لیے ایک نیچرل چوائس ہے, پاکستان کی ایک نیچرل اور قدرتی انگریس ہے اور کمیونیکیشن لائن ہے جو کہ ریلیجیس فیکشن سے بھی ایران میں, سعودی عرب میں بھی اسی طرح ہے, ریلیجیس فیکشن سے بھی اور ملٹری ٹو ملٹری لیول پر بھی ہے اور پولیٹیکل ٹو پولیٹیکل لیول پر ہے. ریلیجیس کے لیے ہمارے پاس ایسے جو ایران کے فرقے کے ساتھ, ہم تو سارے ایران کے ساتھ ہم دریز رکھتے ہیں, لیکن ہمارے بھائی جو تقریباً 40-45 ملین یہاں ہیں پاکستان میں, وہ تو بالکل اس ریلیجیس لائن میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہے. تو یہاں ہمارے لیے معاملہ اور مخمسے میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو, سعودی عرب جیسا کہ پیکٹ کے مطابق, جیسا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے سینٹ کے فلور پر کہہ دیا, بالکل اور کھول کر کہہ دیا اور صحیح بات کی کہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا ایک پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, ایسی نوبت نہ آ جائے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے. دنیا میں سن لیا یہ, اور ایران نے بھی سن لیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ اب انتخاب کرنا پڑے گا, ہم مجبوری میں, ہمیں ظاہر ہے انتخاب کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں وہ نوبت نہیں آئے گی اور پاکستان اس نوبت تک پہنچنے بھی نہیں دے گا, اور اگر آ گئی تو پاکستان اس پہ اپنے مفاد میں, اپنے ملک کے مفاد میں آخری وقت میں بھی کوئی اچھا فیصلہ کرے گا, کیونکہ ٹریٹیز کی بھی کچھ اس میں لوپ ہوتے ہیں, لوپ ہولز ہوتے ہیں جس کے تحت ممالک اپنے ملکی مفاد کو مقدم رکھ کے پھر آخری فیصلہ کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک سائڈ پر جا کے کھڑے ہو جائیں تو.